کیا حجاب کرنا فرض ہے اور منہ ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ اگر ہے تو برائے مہربانی حجاب کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ جی، چہرہ ڈھانپنا فرض ہے ایک مسلم عورت کے لیے۔ حجاب کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک حدیث شو کی ہے۔ پچھلے دنوں جو انڈیا کے اندر ایک حجاب والی عورت، وہ جو بچی تھی، جو ہندوؤں کے چند لوگ جو وہاں کے ایک سمجھ لیں نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جس طرح یہاں پہ ہیں، ان کے احتجاج کے اندر گھس گئی تھی، اللہ اکبر بلند کیا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ دلیری ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ دلیری میں اور جو ہے نا حکمت کے اندر اور بزدلی میں بڑا باریک سے ہی فرق ہوتا ہے، اور بیوقوفی کے اندر۔ تو بہرحال اس میں نے حجاب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس سے پہلے بھی آپ حجاب لکھیں، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ قرآن میں سورۃ الاحزاب میں اور سورہ نور کے اندر حجاب سے متعلق آیات ہیں۔ سب سے بڑا حجاب تو ہے آنکھوں کا، کہ ایک مرد عورت کو جو نامحرم ہے نہیں دیکھ سکتا، اور ایک عورت مرد کو نہیں دیکھے گی۔ یہ تو آنکھوں کا پردہ ہے جو سورہ نور میں آیا، کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنات عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ عورت چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹریکٹفل بنایا ہے، اس وجہ سے اسے چہرہ ڈھانپنے کا بھی حکم دیا گیا، اور حجاب کا حکم امہات المومنین کے لیے اسپیسیفکلی اور ان کے ذریعے سے باقی مومنات کے لیے سورۃ الاحزاب میں اور سورہ نور کے اندر آیات موجود ہیں۔ جلباب کا ذکر ہے، اوڑھنیوں کا ذکر ہے، گھونگھٹ نما۔ یہ برقع تو بڑا آسان والا حجاب ہے۔ آپ آج بھی ہندوؤں کے کلچر میں دیکھیں، ان کے گاؤں کی عورتیں جو حجاب کرتی ہیں تو وہ بڑی چادر یوں آگے لٹکی بھی ہوتی ہے، جس میں صرف اتنا نظر آ رہا ہوتا ہے نیچے نیچے جتنا آپ نے چلنا ہے۔ اس کی نسبت دیکھیں تو یہ برقعے والا حجاب بڑا آسان ہے، جس کے اندر کم از کم آنکھیں تو کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ اور بخاری میں اور مسلم کے اندر جو حدیث افک ہے، جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور کچھ سادہ لوگ صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے، حسان ابن ثابت بھی تھے جن میں سے، مستہ بھی تھے بدری صحابی، تو اس میں واضح الفاظ ہیں۔ سیدہ عائشہ جب اس سفر میں پیچھے رہ گئیں، وہ ہار گمنے کی وجہ سے، تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جو قافلے کے کوچ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس علاقے میں آ کے دیکھتے تھے کہ کوئی سامان بھول تو نہیں کہ قافلے والے۔ تو حضرت عائشہ وہیں پہ بیٹھی رہیں، انہیں پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی آئے گا مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھ گئی اور مجھے اونگ آ گئی، جس کی وجہ سے میرے چہرے سے حجاب ہٹ گیا، اور وہ صحابی جب آئے انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، اور انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو میری آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جان بوجھ کیسے پڑھا، تو میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حجاب کی آیات نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی۔ اب یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ ان لوگوں کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہے جو چہرے کے حجاب کے قائل نہیں ہیں۔ تو ان کے پاس آخری حل یہ ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کے لیے تھا، حالانکہ سورۃ الاحزاب میں سورہ نور میں تو صرف نبی علیہ السلام کی بیویوں کو نہیں بلکہ اہل ایمان کی عورتوں کو بھی حجاب کا حکم آیا، اور اس سے بھی بڑھ کے جو ایک عقلاً بات کوئی کی جا سکتی ہے انہی آیات کی روشنی میں ایک موٹے دماغ والے بندے کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیا ہماری بیویوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو فالو کرنا ہے، یا آج کل کی ماڈرن عورتوں کو فالو کرنا ہے؟ امہات المومنین ہی رول ماڈل ہے نا امت کے لیے۔ تو یہ اس قسم کے لیم ایکسکیوزز گھڑتے ہیں۔ باقی آپ حجاب پردہ لکھیں، میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی۔